کیونکہ ہمارا وقت مکمل ہوا. 2 سے 3 منٹ 2 منٹ کے اندر یہ بات ہم کریں گے کہ روزے کا فدیہ کیا ہوتا ہے. روزے کی فدیہ کے بارے میں بات کریں گے. کل ہمارے بڑے محترم نمازی بھائی نے یہ مجھے حکم کیا تھا کہ آپ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر دیں کہ فدیہ کے بارے میں. تو فدیہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص سب سے پہلے تو جیسے قرآن پاک نے حکم جاری فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ. کوئی شخص مریض ہے یا سفر کر رہا ہے تو وہ جب روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس روزے چھوڑنے کا فدیہ نہیں ہوتا. اس روزے چھوڑنے کا فدیہ نہیں ہوتا. اس نے وہ روزے کی قضا کرنی ہوتی ہے, وہ خود رکھے گا, اس کا فدیہ نہیں ہے. یا پہلے دور کے اندر شروع میں جب روزے چلے تھے, جب ہم پر فرض ہوئے تھے, تو اس نے ایسا تھا کہ جو امیر ترین لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ میں کسی ماڑے بندے کو اپنے روزے کے ذریعے سے فدیہ دے کے روزہ رکھوا دیتا ہوں, میں روزہ نہیں رکھتا. تو آپ یہ دیکھیں جس ماڑے بندے کو آپ روزہ رکھوا رہے ہیں روزہ اس پر بھی فرض ہے, اس نے اپنا رکھنا ہے, روزہ آپ پر بھی فرض ہے. تو بعد میں حضور علیہ السلام نے سختی سے حکم جاری فرما دیا تھا کہ ہر کوئی اپنا اپنا رکھے. فدیہ اس طرح نہیں ہوتا. فدیہ اس بندے کو ہوتا ہے کہ جو بندہ بیمار ہوا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اب یہ بیماری بڑھتی ہی جانی ہے. کوئی ایسا بزرگ جس کو پتہ ہے کہ یہ بیماری میری بڑھتی جانی ہے, کم نہیں ہونی. جو وقتی بیمار ہے, جس کو قرآن نے کہا کہ مریض ہے, وقتی مریض جو ہے اس کو پتہ ہے کہ میں نے صحت یاب ہو ہی جانا ہے, وقتی بیماری ہے, انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گا. جب اس کو پتہ ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا, وقتی بیماری ہے, تو اس صورت میں جب وہ روزہ چھوڑ دے گا پھر وہ بعد میں ان کی قضا کرے گا. اس پر وہ فدیہ دے کے اس کی جان نہیں چھوٹنے والی. جس طرح دودھ پلانے والی ماں ہے یا حاملہ ہے کوئی عورت, ان دونوں کو بھی روزے کی چھٹی ہے, لیکن چھٹی سے مراد فدیہ دے کر ان کی جان نہیں چھوٹے گی. جب ماں اپنے بیٹی کو جنم دے دے گی تو اس کے بعد پھر اس نے روزے رکھنے ہیں. دودھ پلانے والی کو بھی یہی حکم ہے, بعد میں اس نے روزے رکھنے ہیں. بالکل اسی طرح کوئی ایسا مریض جس کو پتہ ہے کہ میں نے صحت یاب ہونا ہی نہیں ہے, بیمار ہی رہنا ہے. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو 100 سال کے قریب پہنچے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے اب بیماری بڑھتی ہی جانی ہے, ختم نہیں ہونے والی. اس شخص کے لیے یہ حکم ہے فدیہ کا. اب فدیہ کیا ہے کہ حکم تو یہی ہے کہ جیسے صدقہ فطر ہے اسی مقدار میں ہی فدیہ ہے. صدقہ فطر کی جو مقدار ہے جیسے 2.25 کلو آٹا ہے ویسے ہی فدیہ ہے. اور فدیہ کا حکم یہ ہے کہ جیسے کسی غریب کو ڈھونڈ کر, اور مسکین کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ فدیہ جو ہے مسکین کو دے دیا جائے. اب مسکین سے مراد کیا ہوتا ہے, جس کو 2 وقت کا کھانا میسر نہ ہو, وہ اس کو ڈھونڈا جائے اور صبح شام اس کے کھانے کا انتظام کیا جائے, یعنی کہ اس کو روزے رکھوائے جائے. صبح سحری میں بھی دیا جائے, افطاری میں بھی اس کو کھانا دیا جائے. جتنا کھانا آپ جس طرح کا آپ کھانا پسند کرتے ہیں ویسے ہی صبح شام کھانے کا ارینجمنٹ کیا جائے. پورا مہینہ 2023 کا جو مفسرین کرام نے یہ حساب کتاب رکھا ہے, انہوں نے یوں فرمایا کہ اگر کسی نے فدیہ دینا ہے 2023 کے اندر, پورے مہینے کا کم از کم 9,000 روپیہ بنتا ہے. کم از کم پورے مہینے کا اگر کسی نے کسی کا فدیہ دینا ہے تو مسکین کو ڈھونڈ کر, جو مستحق ہے اس کو ڈھونڈ کر آپ فدیہ دیں, سارا فدیہ اس کو ادا کر دیں. یہ بہترین عمل ہے, اس لیے کہ اس فدیہ کو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص, آپ اچھا کھانا کھاتے ہیں, اچھے کھانے سے کی رقم آپ اس کو دے رہے ہیں, اب وہ شخص جو ہے کھانا تھوڑا تھوڑا کھائے, صبح کھائے شام کھائے, ہو سکتا ہے وہ ان پیسوں کو بچا کر اپنے بچے کا کوئی جو ہے سوٹ یا کوئی جوتی وغیرہ خرید سکے. زکوٰۃ کا بھی یہی حکم ہے, جس پر زکوٰۃ لگی ہے اس کے اوپر ہی فطرانہ لگے گا, اس کے اوپر ہی فدیہ لگے گا. زکوٰۃ کسی کو دیں, فطرانہ کسی کو دیں, فدیہ کسی کو دیں, اس کو مالک بنا دیں. مالک سے مراد یہ ہوتا ہے اس کو کہ تاڑے پیسے لیں, تسی جو چاہو مرضی ادھر خریدو. آپ کسی کو پابند نہیں کر سکتے کہ یہ زکوٰۃ دے پیسے نے ادھر بس جُتی لینی ہے, تسی زکوٰۃ دے پیسے نے ادھر بس تسی سوٹ ہی لینا ہے. یہ آپ نے پابند کر دیا, اس کو آپ نے پابند نہیں کرنا, اس کو مالک بنا دینا ہے. اللہ عز و جل آپ سب ہمیں ناصر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب